شام کو امام صاحب اور ان کی بیوی میرے پاس آئے۔ انہوں نے مجھے کہا، بیٹی تم یہاں پر پریشان مت ہونا، ہم تمہیں یہاں کسی بھی چیز کی کوئی پریشانی نہیں ہونے دیں گے۔ جیسے تم اپنے حالات سے تنگ آ کر یہاں آئی ہو، ویسے ہی ہماری سالوں سے خواہش تھی تمہاری صورت میں جو پوری ہو گئی ہے۔ میں حیرت سے ان کے منہ دیکھ رہی تھی کہ وہ کیا بات کر رہے ہیں، مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ امام صاحب کہنے لگے، پوری بستی والے سالوں سے کسی انسان کا انتظار کر رہے تھے، کیونکہ ہمیں ایک ایسے انسان کی ضرورت تھی جو ہمارا ایک کام کر سکے انسان کی صورت میں۔ مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا، آخر وہ بھی تو انسان ہی تھے، تو پھر وہ کیوں ایسی باتیں کر رہے تھے؟ پھر امام صاحب کہنے لگے، تم ہمیں غلط مت سمجھنا، لیکن ہم آدم زاد نہیں بلکہ جن زاد ہیں، اور یہ پوری بستی جن زادوں سے بھری ہوئی ہے۔ کچھ سالوں پہلے ہم بھی اپنے قبیلے والوں کے ساتھ خوش تھے، لیکن پھر ہماری ایک غلطی کی وجہ سے قبیلے کا راجا ہم سے اتنا ناراض ہوا کہ اس نے ہمیں جنگل میں پھینک دیا۔ آج تک ہم اس حالت میں یہاں پڑے ہوئے ہیں۔ ہم یہاں بالکل بھی خوش نہیں ہیں، کیونکہ جو مزہ قبیلے والوں کے ساتھ رہنے میں ہے وہ اس جنگل بیاباں میں نہیں ہے۔ میں خوف سے کانپنے لگی اور سوچ رہی تھی کہ کیا حقیقت میں میرے ساتھ ایسا ہو رہا ہے یا پھر میں کوئی خواب دیکھ رہی ہوں۔ امام صاحب نے مجھے گھبراتے ہوئے دیکھا تو کہنے لگے، بیٹا تم گھبراؤ مت، ہم تمہارا کوئی نقصان نہیں کریں گے، کیونکہ جیسے تم مسلمان آدم زاد ہو، ایسے ہی ہم مسلمان جن زاد ہیں۔ ہم کبھی بھی کسی کے ساتھ برا نہیں کرتے۔ اگر تم ہمارا ایک کام کر دو گی تو ہم تمہاری کہی ہر بات پوری کر لیں گے، کیونکہ جس مشکل میں ہم گرفتار ہیں اس کا حل صرف ایک انسان کے پاس ہی ہے، وہ ہمارے پاس نہیں ہے۔ میں نے ڈرتے ڈرتے امام صاحب سے کہا کہ آپ کیا بات کر رہے ہیں، مجھے بتائیں کہ آپ کس مشکل میں ہیں، ہو سکتا ہے میں آپ کی مشکل حل کر سکوں۔ پھر امام صاحب اپنی کہانی سنانے لگے۔ آج سے کئی سال پہلے ہم اپنے قبیلے کے ساتھ خوشحال زندگی گزار رہے تھے۔ قبیلے کے راجا نے ہمیں ایک کام سونپا اور کہا کہ تم قبیلے والوں میں سے جو بھی جن ذات میرا ایک کام کرے گا، میں اس جن ذات کو قبیلے میں ایک خاص مقام عطا کر دوں گا۔ زمین پر 100 فٹ کی گہرائی کے نیچے ایک خاص نگینہ چھپا ہوا ہے۔ میں اس نگینے کی انگوٹھی بنا کر اپنے ہاتھ میں پہننا چاہتا ہوں۔ جو بھی جن ذات مجھے وہ نگینہ لا کر دے گا، میری نظروں میں اس کو بہت عزت اور مقام ملے گا۔ یہ سننا تھا کہ ہر جن ذات کہنے لگا، یہ کام میں کروں گا، یہ کام میں کروں گا۔ پھر راجہ صاحب کی نظر سب سے ہوتی ہوئی مجھ پر آ کر ٹھہر گئی۔ وہ کہنے لگے، یہ کام صرف یوسف ہی کرے گا۔ میں راجہ کی بات سن کر بہت خوش ہوا اور میں نے فوراً حامی بھر لی، میں آپ کا یہ کام ضرور کروں گا۔ یہ کہتے ہوئے میں اپنے کام میں جٹ گیا اور زمین کو 100 فٹ کھود کر آخر میں نے وہ نگینہ حاصل کر لیا۔ میں خوشی خوشی وہ نگینہ لے کر راجہ صاحب کے پاس دینے جا رہا تھا کہ راستے میں میرا آدم زاد کی بھری ہوئی گاڑی سے ٹکراؤ ہو گیا۔ میرے ہاتھ سے وہ نگینہ اچھل کر گر گیا اور میں بے ہوش ہو گیا۔ جب میں ہوش میں آیا تو نگینہ ڈھونڈ ڈھونڈ کر تھک گیا، لیکن وہ مجھے کہیں نظر نہیں آیا۔ اگر میں خالی ہاتھ چلا جاتا تو راجہ صاحب مجھ سے شدید ناراض ہو جاتے۔ میں یہ سوچ کر بہت پریشان ہو رہا تھا۔ میں نے ایک خاص عمل کیا اور پتہ لگانے کی کوشش کی کہ وہ نگینہ آخر کہاں گیا۔ عمل کے دوران مجھے پتہ چلا کہ جس گاڑی سے میرا ٹکراؤ ہوا تھا، اس گاڑی میں موجود ایک شخص نگینہ اٹھا کر اپنے گھر لے گیا تھا۔ اب مجھے خالی ہاتھ ہی اپنے قبیلے کی طرف جانا تھا۔ راجہ صاحب نے جیسے ہی میرے خالی ہاتھوں کو دیکھا، وہ مجھ سے سخت ناراض ہو گئے اور الزام عائد کیا کہ تم نے جان بوجھ کر وہ نگینہ کہیں گم کر دیا ہے یا تم مجھ سے جھوٹ بول رہے ہو۔ انہوں نے میری کسی بات کا بھی یقین نہیں کیا اور مجھے سزا دینے کے لیے میرے خاندان سمیت قبیلے سے نکال کر زمین پر بھیج دیا۔ ہم یہاں بالکل بھی خوش نہیں ہیں اور یہ ایک الگ تھلگ زندگی گزار رہے ہیں۔ اس آدمی کے گھر تک رسائی حاصل کرنا ہمارے لیے ممکن نہیں ہے، لیکن اگر کوئی آدم زاد ہماری مدد کرنا چاہے تو وہ یہ کام بہت آسانی سے کر سکتا ہے۔ اگر تم ہماری مدد کر سکتی ہو
تو بدلے میں ہم تمہیں تمہاری منہ سے نکلی ہر چیز پوری کر دیں گے، اور ہمارے دل میں تمہاری عزت اور مقام بہت بلند ہو جائے گا۔ میں بڑے غور سے امام صاحب کی باتیں سن رہی تھی۔ پھر میں امام صاحب سے کہنے لگی، آپ مجھے بتائیں کہ میں یہ کام کیسے کر سکتی ہوں؟ تو بتانے لگے، اس آدمی نے وہ نگینہ جا کر اپنے گھر کی الماری میں ایک خاص جگہ پر چھپایا ہوا ہے۔ تم نے کسی بھی طرح سے اس کے گھر جا کر اس تک رسائی حاصل کرنی ہے۔ وہ نگینہ مجھے لا کر دینا ہے۔ اس آدمی کے گھر تک پہنچانا میرا کام ہے، باقی سارے معاملات تمہیں خود ہی دیکھنے ہوں گے۔ میں نے اپنے دل سے رضامندی ظاہر کی اور کہا، امام صاحب میں آپ کا یہ کام ضرور کروں گی اگر مجھ سے ہوا تو۔ اس کی بیوی اور وہ دونوں بہت خوش ہوئے اور مجھے دعائیں دینے لگے، اللہ تمہیں بھی وہی عزت اور مقام دے وہ تمہارے ساتھ جو حادثے سے پہلے تھا۔ میں ان کی باتیں سن کر تھوڑی اداس ہو گئی اور مجھے ایک بار پھر اماں اور ابا سائیں کی یاد شدت سے آنے لگی۔ دوسری صبح امام صاحب نے مجھے آنکھیں بند کرنے کو کہا، اور جب میں نے آنکھیں کھولی تو میں اس گھر کے پاس کھڑی تھی جس گھر کے اندر وہ خاص نگینہ تھا۔ اب مجھے کوئی نہ کوئی بہانہ کر کے اس گھر کے اندر جانا تھا۔ میں نے دروازہ بجانا شروع کیا۔ دروازہ اس گھر کے گارڈ نے کھولا۔ پھر وہ مجھ سے پوچھنے لگا، کیا کام ہے تمہیں؟ میں نے اسے کہا، مجھے ہنا بی بی سے ملنا ہے۔ امام صاحب نے ان دونوں میاں بیوی کے نام مجھے پہلے ہی بتا دیے تھے۔ پھر اس نے مجھے اندر بلا لیا۔ سامنے ایک گوری چٹی سی عورت کھڑی تھی، یقیناً وہ ہنا بی بی ہی تھی۔ میں ان کے گھر کام والی بن کر آئی تھی جس کی انہیں ضرورت تھی۔ اب میں نے اس کے سامنے جا کر کہا، ہنا میڈم، آپ کو کام والی چاہیے تھی، مجھے کسی نے بولا ہے کہ آپ کو ایک میڈ کی ضرورت ہے۔ مجھے غور سے دیکھنے لگی اور بولی، ہاں مجھے کام والی چاہیے، کیا تم سارے گھر کا کام کر سکتی ہو؟ میں نے کہا، جی میڈم، میں آپ کے گھر کا ہر کام کر لوں گی۔ یوں انہوں نے مجھے کام پر رکھ لیا اور مجھے کام سمجھانے لگی۔ مجھے اس گھر کی صفائی ستھرائی کرنی تھی۔ صفائی ستھرائی کے دوران مجھے اس نگینے تک بھی پہنچنا تھا جو ان کی الماری میں خاص جگہ پر رکھا ہوا تھا۔ ایک دو ہفتے گزرنے کے بعد میں نے میڈم ہینا کا اچھا خاصا اعتماد حاصل کر لیا تھا اور مجھ پر بھروسہ کرنے لگی تھی۔ اب میں صرف اس انتظار میں تھی کہ مجھے کوئی ایسا موقع ملے جس سے میں اس الماری کی تلاشی لے سکوں۔ اگر کبھی ہنا میڈم گھر پر نہیں ہوتی تو ان کے گھر میں اور بھی ملازم تھے جو 24 گھنٹے چلتے پھرتے رہتے اور ہر چیز پہ نظر رکھتے۔ مجھے جلد از جلد یہ کام مکمل کرنا تھا۔ وہ مکمل موقع مجھے ڈھونڈنے سے بھی نہیں مل رہا تھا۔ ایک دن ہنا میڈم کا شوہر گھر پر تھا۔ وہ دونوں کہیں جانے کی تیاری کر رہے تھے۔ ان کی تیاری دیکھ کر ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ 2-3 دن کے لیے کہیں جا رہے ہوں۔ میں دل ہی دل میں بہت خوش ہو رہی تھی کہ اب مجھے وہ موقع ملنے والا ہے جس کی وجہ سے میں یہاں آئی ہوئی ہوں۔ پھر ہنا میڈم سارے ملازموں کو تاکید کرنے لگی، تم لوگ گھر کی دیکھ بھال اچھے سے کرنا، مجھے کوئی شکایت کا موقع نہ ملے۔ انہوں نے اپنے کمرے میں تالا لگایا۔ اس کمرے میں ان کی ہر قیمتی چیز رکھی ہوئی تھی۔ اب میں ٹینشن میں تھی کہ اس کمرے کا تالا میں کیسے کھولوں گی، کیونکہ یہ میرے بس کی بات نہیں تھی۔ میرے دل میں مایوسی بڑھ گئی۔ میں سوچنے لگی، اب تو یہ کام کرنا میرے لیے بہت مشکل ہے۔ وہ دونوں میاں بیوی چلے گئے۔ سارے ملازم اپنے اپنے کام کرنے لگے۔ میں بھی بے دلی سے صفائی ستھرائی کرنے لگی۔ میری نظر بار بار اس دروازے کی طرف جا رہی تھی جس پر بڑا سا تالا میرا منہ چڑھا رہا تھا۔ کچن میں کھڑی 2 ملازم عورتیں آپس میں باتیں کر رہی تھیں۔ ہنا میڈم ویسے تو اپنے آپ کو بڑی عقل مند سمجھتی ہے، لیکن وہ ڈپلیکیٹ چابی تو اپنے ساتھ لے کر ہی نہیں گئی۔ ایک ملازمہ دوسری ملازمہ سے کہنے لگی، ہاں دیکھو تو، ہمیں دکھانے کے لیے بس کمرے پر تالا لگا کر چلی گئی ہے، جیسے اس کو ہم چور نظر آتے ہیں۔ وہ دونوں منہ بنا بنا کر باتیں کر رہی تھی ہنا میڈم کے بارے میں، لیکن میرے کان کھڑے ہو چکے تھے۔ اب مجھے ہر صورت وہ ڈپلیکیٹ چابی ڈھونڈنی تھی جو اس گھر میں موجود تھی۔ میں بظاہر کام کرتی رہی، لیکن میری نظر چاروں طرف تھی۔ زندگی میں پہلی بار کوئی ایسا جاسوسی والا کام کر رہی تھی، یا شاید حالات نے مجھے ایسا کرنے پر مجبور کر دیا تھا۔ میں یوں ہی دیکھتے دیکھتے باہر لان میں آ گئی۔ گھر میں مین گیٹ پر چوکی دار کا ایک چھوٹا سا کمرہ بنا ہوا تھا۔ اس کمرے کے باہر بہت ساری چابیوں کے گچھے بھی لگے ہوئے تھے۔ ان چابیوں میں سے ایک چابی اس تالے کی بھی تھی، لیکن چوکی دار یہاں سے ہٹنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ میرے پاس صرف 2 ہی دن باقی تھے یہ کام کرنے کے لیے۔
میں ابھی یہ کھڑی سوچ ہی رہی تھی کہ تبھی چوکیدار نے مجھے آواز دے کر بلایا. مجھے کہنے لگا کہ تم 2 منٹ یہاں کھڑی ہو جاؤ. مجھے میری بیوی نے کوارٹر میں بلایا ہے. میں بس 2 منٹ میں آتا ہوں. اندھا کیا چاہتا ہے 2 آنکھیں. یہ شاید آج مثال میرے لیے ہی تھی. چوکیدار کے جانے کے بعد میں ان ساری چابیوں کے گچھے پر نظر ڈالنے لگی. پھر بسم اللہ پڑھ کر ایک چابی کا گچھا اٹھا لیا. وہ گچھا میں نے دوپٹے کے پیچھے چھپا لیا. 2 منٹ بعد چوکیدار آ گیا تو میں واپس اندر آ گئی. سارے ملازم عورتیں کام ختم کر کے اپنے کوارٹر میں چلی گئی تھی. صرف ایک بڑی ملازمہ لاؤنج میں بیٹھی نیند کر رہی تھی. اس سے نظر بچا کر میں اوپر والے کمرے تک پہنچ گئی اور جلدی جلدی چابی لگا کر چیک کرنے لگی. شاید آج میری قسمت میرا ساتھ دے رہی تھی کیونکہ 3 چابیاں لگانے کے بعد وہ چابی اس تالے کی تھی. تالا کھل گیا. تالا کھلتے ہی میں نے دروازہ کھولا اور کمرے میں الماری کی چابیاں جوں کی توں الماری میں لگی ہوئی تھیں. الماری کو کھول کر میں جلدی جلدی سب جگہ چیک کرنے لگی. الماری میں چھوٹا سا دراز بنا ہوا تھا جو لاک تھا. میرے دل نے کہا اس لاک کی چابیاں دراز میں ہوں گی. میں نے جیسے ہی دراز کھولا تو چابیاں پڑی ہوئی تھیں. میں چابی لگا کر چیک کرنے لگی اور پھر ایک چابی سے لاک کھل گیا. لاک کھلتے ہی سیف میں موجود خوبصورت سا نگینہ اپنی پوری آب و تاب سے چمک رہا تھا. وہ اتنا خوبصورت تھا کہ میری نظریں نہیں ہٹ رہی تھی. میں نے وہ نگینہ کسی قیمتی خزانے کی طرح چھپا لیا. سب چیزیں ایسے ہی بکھری پڑی تھیں. میرا کام ہو چکا تھا. میں نے واپس دروازے کو تالا لگایا. ہینا میڈم اور اس کے شوہر کا کیا ری ایکشن ہوتا مجھے اس سے کوئی لینا دینا نہیں تھا. دل کی دھڑکن بہت تیزی سے بڑھ رہی تھی. مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ میں اپنا کام کر چکی ہوں. پھر میں چوکیدار سے بہانہ کر کے کہ میں اپنے ایک رشتہ دار کے گھر جا رہی ہوں, تھوڑی دیر میں آ جاؤں گی. چوکیدار پہلے تو مجھے غور سے دیکھنے لگا, پھر اس نے گیٹ کھول دیا. میں تیزی سے سڑک پر چلنے لگی اور آنکھیں بند کر کے امام صاحب کو دل ہی دل میں یاد کرنے لگی. وہ کسی طرح سے یہاں آ جائیں. میرا انہیں یاد کرنا تھا. وہ تو میرے سامنے حاضر ہو گئے. انہوں نے مجھے آنکھیں بند کرنے کو کہا. اب میں واپس امام صاحب کے گھر آ چکی تھی. دونوں میاں بیوی بے تابی سے مجھے دیکھ رہے تھے. پھر میں نے اپنی ہتھیلی کھول کر نگینہ ان کے حوالے کر دیا. دونوں میاں بیوی نگینہ دیکھ کر بہت خوش تھے. ان کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا اور وہ مجھے سچے دل سے دعائیں دے رہے تھے. شاید اپنے قبیلے میں جانے کی خوشی ان کے لیے بہت قیمتی تھی. امام صاحب نے مجھے کہا, بیٹی آج تم جو مانگو گی ہم تمہیں دیں گے. میں نے ان سے کہا, امام صاحب کوئی ایسا راستہ نکالیں کہ میرے گھر والے مجھے ہر صورت قبول کر لیں, کیونکہ میں اپنے ابا اور اماں کے بغیر نہیں رہ سکتی. مجھے ہر وقت ان کی شدت سے یاد آتی ہے. آنکھوں میں بے تحاشا آنسو تھے. امام صاحب نے میرے سر پر ہاتھ رکھا اور بولے, دیکھنا میں یہ تمہارا کام کیسے کرتا ہوں. کچھ دن انتظار کرو. میں نے اسبات میں سر ہلایا. چند دن گزرے تھے کہ امام صاحب میرے پاس آئے اور مجھے کہا, چلو بیٹی مسجد چلو, تمہارے والد صاحب اور تمہارے بھائی تمہیں لینے کے لیے آ رہے ہیں. ان کی بات سن کر میں چونک گئی. امام صاحب مسکرائے اور کہا, تمہیں اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا, تم میرے ساتھ چلو. یوں میں بڑی سی چادر اوڑھ کر ان کے ساتھ مسجد چلی آئی. مسجد میں تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی کہ مجھے سامنے سے ابا سائیں اور بھائی آتے ہوئے نظر آئے. انہیں دیکھ کر میں تھوڑی خوف زدہ تھی کہ نہ جانے وہ مجھ سے کیسا سلوک کرنے والے تھے. میں اتنے دن گھر سے باہر تھی, پتہ نہیں میرے بارے میں کیا سوچ رہے ہوں گے. پھر ابا سائیں نے مجھے دیکھتے ہی اپنے گلے لگا لیا. ان کے سینے سے لگی زاروں قطار میں رونے لگی. تبھی امام صاحب آئے اور وہ ابا اور دونوں بھائیوں سے کہنے لگے کہ تمہاری بیٹی ایک نیک بچی ہے. یہ بہت برے حالات میں پھنس گئی تھی, لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کی مدد کی اور اس بچی کو اس مسجد میں پناہ دی. یہ اللہ کا گھر ہے اور میں اس بچی کی پاکی کی گواہی دیتا ہوں. اگر تم اس رب کی ذات کو نہیں مانتے تب بھی اس بچی کو کوئی نقصان نہیں پہنچاؤ گے. تمہیں مجھ سے قرآن پر حلف لینا ہوگا کہ اس بچی کو کوئی نقصان نہیں پہنچاؤ گے. تبھی میرے ابا کہنے لگے, امام صاحب آپ اس مسجد کے امام ہیں اور کوئی انسان اللہ کے گھر میں کھڑا ہو کر میری بیٹی کی گواہی دے تو میں ایک خوش نصیب باپ ہوں. میں اپنی بیٹی کو اچھی طرح جانتا ہوں. جس لڑکی نے اسے اس حال تک پہنچایا ہے وہ ہمیں گھر آ کر ساری حقیقت اپنے منہ سے بتا چکی ہے. اللہ نے اسے اس کے کیے کی سزا دے دی ہے. میں ان کے منہ سے یہ باتیں سن کر حیران رہ گئی. میں نے امام صاحب کو اللہ حافظ کہا. بے شک
جنات بھی اللہ کی بنائی ہوئی مخلوق ہیں. جیسے انسان اچھے اور برے ہوتے ہیں، ایسے ہی جنات بھی اچھے اور برے ہوتے ہیں. میں اپنے ابا سائیں اور بھائیوں کے ساتھ واپس گھر آ گئی. اماں بار بار میری نظریں اتار رہی تھیں اور صدقے واری ہو رہی تھیں، خیراتیں بھی کر رہی تھیں. مجھ سے ملنے پورا خاندان آیا تھا. میں حیران تھی کہ میرے دل میں اتنا خوف تھا کہ یہ لوگ میرے ساتھ کیا سلوک کریں گے، لیکن وہ لوگ تو مجھے پہلے سے بھی زیادہ عزت اور محبت دے رہے تھے. اس بات کا بعد میں میری اماں نے بتایا تھا کہ تمہارے جانے کے بعد تمہارے ابا سائیں اور بھائی یہی سمجھ رہے تھے کہ تم گھر سے کسی کے ساتھ بھاگ گئی ہو. لیکن ایک دن تمہاری وہی دوست ہمارے گھر آئی. اتفاق سے تمہارے بھائی اور ابا بھی گھر پر تھے. وہ بہت زیادہ رو رہی تھی اور بار بار ہم سے معافی مانگ رہی تھی. ہم سب حیران تھے کہ وہ ہم سے معافی کیوں مانگ رہی ہے، لیکن پھر خود ہی بتانے لگی کہ میں نے نیلم کے ساتھ بہت غلط کیا ہے. میں اس کو تباہ و برباد کرنا چاہتی تھی کیونکہ میں آپ کے چھوٹے بیٹے اظہر سے محبت کرنے لگی تھی. لیکن شاید اظہر کو میرا ساتھ منظور نہیں تھا اور وہ مجھ سے جان چھڑانا چاہتا تھا. جب اس کی شادی ہوئی تو میں حسد کی آگ میں جلنے لگی. اس کا بدلہ میں نے نیلم سے لینے کا فیصلہ کیا اور اپنے کزن کے ساتھ مل کر اس کی عزت لوٹنا چاہی. میرا کزن اس کے ساتھ غلط کرتا اور میں اس کی ویڈیو بنا لیتی تاکہ آپ کے پورے خاندان کو بدنام کر سکوں. لیکن ہماری باتیں اس نے سن لی اور وہاں سے بھاگ گئی. جو حرکت میں اس کے ساتھ کرنا چاہتی تھی وہی میرے کزن نے میرے ساتھ کر کے مجھے رسوا کر دیا. اس نے میری ویڈیو بنائی اور ہر جگہ پھیلا دی. میرے ماں باپ تو مجھے دیکھنے تک کے روادار نہیں ہیں. انہوں نے مجھے گھر سے نکال دیا. پورے خاندان نے مجھ سے قطع تعلق کر لیا. خدا کے لیے آپ لوگ میری مدد کریں اور میرے کزن کو پولیس کے حوالے کر دیں، ورنہ وہ نہ جانے کتنی لڑکیوں کو ذلیل اور رسوا کر دے گا. لیکن تمہارا مختار بھائی یہ باتیں سن کر آگ بگولا ہو گیا اور وہ تمہاری دوست کو قتل کرنا چاہتا تھا، جس نے دوست کے بھیس میں ناگن بن کے ڈسا تھا. ہم نے بڑی مشکل سے اسے روکا اور سمجھایا. اللہ نے اس کے کیے کی سزا اسے دے دی ہے اور ہماری بیٹی کو ڈھونڈنے کی کوشش کرو. تمہارے لیے بہت اداس تھے. اچانک جب ایک خط ہمارے گھر آیا، اس میں لکھا تھا کہ آپ کی بیٹی میرے پاس سلامت ہے. میں ایک مسجد کا امام ہوں. اگر آپ اپنی بیٹی کو لے جانا چاہتے ہیں تو آپ کو مسجد میں آنا پڑے گا. وہ خط دیکھ کر ہم بہت خوش ہوئے. یوں تمہارے ابا اور بھائی تمہیں لے کر گھر آ گئے. اپنے ماں کی باتیں سن کر میں بہت حیران تھی اور رب کا شکر ادا بھی کر رہی تھی کہ اس نے مجھے عزت بخشی. میری نادانی میں کی ہوئی دوستی مجھے رسوا کر دینا چاہتی تھی اور زندگی میں بہت سارے ایسے غلط فیصلے ہوتے ہیں جو ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑتے. لیکن میں سوچتی ہوں اگر مجھے اللہ کی طرف سے وہ مسجد کا امام صاحب نہ ملتا تو شاید میں کسی غلط ہاتھوں میں پھنس جاتی. لیکن اللہ نے میری ذات اور عزت کا پردہ رکھا. میں نے کسی کے لیے آسانی کی تو بے شک اس رب کی ذات نے مجھ پر آسانی کی. آج 1 سال کے بعد میری شادی ہے میرے اپنے خاندان میں، کیونکہ جو مزہ خاندان کے ساتھ رہنے میں ہے وہ کہیں اور نہیں ہے. میں بھی سب لڑکیوں سے یہ کہنا چاہوں گی کہ اپنی خواہشوں کی تکمیل سے پہلے اپنے ماں باپ اور بھائیوں کی عزت کا خیال رکھیں. اگر آپ کو میری یہ سٹوری پسند آئی ہو تو میرے چینل کو لائک، شیئر، سبسکرائب کریں. اللہ حافظ.